تو خیر بات تھی کہ حدیثیں آپ بے شک ریاض صاحب وہ چھانٹ رہے نا، مقام حدیث ہی کہیں سے لے لیں، تسلی کر دیں، ڈاکٹر صاحب سے لے لیں، حیات کیا نام تھا ان کا، وہ بھی کرتا رہتا ہے پرویزیوں کی تو اس کو چیک کر لیں تاکہ پوری طرح تسلی ہو جائے کہ کوئی بات اس میں ایسی نہیں جس کی وجہ سے ذخیرہ حدیث کو آدمی برباد کرے. توبہ. ہاں حکیم صاحب نہیں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. خیر کیا آنا اتنی خیر، چلو یہ بھی درس ہی ہے ان کا، حدیث کا درس ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ شفا دے. کہ عمر مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ آئے دو آدمی، انہوں نے غسل کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے پھر نہ پردہ لٹکا کر غسل کیا. تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کپڑا باریک تھا، ورنہ اگر باریک نہیں تھا تو انہوں نے پھر کیا دیکھنا تھا؟ جو مقصد تھا دکھانے کا وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں جھوٹی. بات کیا کہ وہ دونوں جو آئے تھے وہ ام المومنین کے محرم تھے، ان کے اپنے بھتیجے اور بانجے تھے، کوئی غیر آدمی نہیں تھا. بہت اچھی بات نعیم صاحب نے چھیڑی. وہ دونوں جو ہے نا ان کے لیے وہ کچھ دیکھنا جائز تھا جو محرم دیکھ سکتا. اب محرم کی محرم کا مسئلہ بھی میں نے کئی بار نعیم صاحب وغیرہ کو سمجھایا، آپ بھی سمجھ لیں کہ جن عورتوں سے ہمارا نکاح حرام ہے نا ہمیشہ کے لیے، میری ماں ہے، بہن، بیٹی، صرف اس کا پیٹ، پشت اور رانے، یہ نہیں دیکھ سکتے. سن لو، یہاں سے اوپر یہ چھاتیاں وغیرہ اور یہ گلے، بازو، یہ سب کچھ، اور یہ ٹانگوں سے نیچے، یہ اگر ضرورت پڑے ننگا کرنے کی گھر میں کام کا، بالکل وہ پردہ کوئی نہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. آج پہلے مسئلہ سمجھو نا کہ محرم عورت جو ہے اس کا پردہ صرف ہے اس کا بطن، ظہر، پیٹ اور پشت اور یہ رانے. اس کے علاوہ یہاں سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے بالکل یہ ننگے کیے بھی جا سکتے ہیں، ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، ویسے کون کرتا. تو محرم تھے، مسئلہ انہیں یہ غسل کا طریقہ سکھانا نہیں تھا. دوسری بات یہ نہیں پوچھنے آئے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو پانی سے نہا لیتے تھے. یہ مقدار وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اتنے پانی سے غسل کیسے ہو سکتا. تو اماں نے جو کپڑا لٹکا کر اور سارے وہ دیکھ رہے تھے، یہاں سے اوپر نظر آتا تھا، اپنے اوپر یوں ڈیلانا، اس سے انہیں سمجھایا کہ غسل جنابت غسل نظافت نہیں. جو صفائی کے لیے نہاتے ہیں نا، صابن ملنے وغیرہ، وہ کام نہیں ہوتا. یہاں تو سب نہائے دھوئے ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں، صرف منی دھوئیں اور اس کے بعد یہاں اپنے اوپر سے پانی بہا دیں تو سارے بدن پر بہہ جائے تو غسل ہے. دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ وہ محرم تھے آپ کے، بھتیجا اور باندھا، اور دوسرا صرف مقدار سمجھانی تھی کہ اس طرح پانی بہا دو، اس پر لمبے چوڑے تکلف کی ضرورت نہیں، وہ صاف پانی سے غسل کا طریقہ. اب بات کوئی کرنی ہے تو کر. اس کے بارے میں مولوی صاحب بھی پریشان ہیں کہ یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بیوی کو بہن کہنے سے انہیں کیا فائدہ تھا. نہیں فائدہ تھا، صاف بات. وہ بادشاہ ظالم جو تھا وہ اگر کوئی عورت ویسے ہی ہو تو چھین لیتا تھا، اور اگر خاوندوں والی ہو تو خاوند کو قتل کر دیتا تھا. اتنی تو شرم و حیا تھی نا ساری دنیا میں کہ شادی شدہ عورتوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاوند موجود ہے، یہ ڈبل ظلم ہو جائے گا. تو پہلے خاوند کو ختم کرتے تھے، پھر وہ بیوی چھینتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی بعد میں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہوں نے کہ میری مدد کرے گا، مگر پہلے میں بتا دوں کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم اپنے طریقے کہ مجھے تو پہلے ہی ختم کر دے گا. اس لیے آپ نے کہا میری بہن، اور بہن تھی وہ چچا کی بیٹی تھی اور دینی بہن بھی تھی، بالکل سگے چچا کی بیٹی. اس لیے آپ نے کہہ دیا، اور اسے بھی کہہ دیا کہ پوچھے تو کہیں یہی کہنا کہ میں میرا یہ نا بھائی ہے، میں بہن ہوں اس کی. اور بعد میں دعا فرمائی حضرت سارہ نے بھی کی کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، ہماری عزت کی حفاظت فرما. تو اللہ نے معجزہ پھر ظاہر کیا نا کہ وہ ظالم جب بری نیت سے آگے بڑھا، دھنس گیا زمین میں، بری طرح گرا، 2 مرتبہ ہوا، آخر اس نے معافی مانگ لی، وہ اللہ نے بھی نصرت فرمائی اور ان کی جان بھی بچ گئی. تو آپ بتائیں نا، بہن کہنا، بہن نہ کہتے تو اور کیا کہتے. پہلے بیوی کہتے آپ کو ختم کر دیتا، بعد میں جو ہوتا ہوتا. نہیں توقع ہے نہیں، یہ فضول بات ہے، اس میں توقع کی بات کیا، دنیا کے میں کام ہوتے. ورنہ آپ دیکھنے کتنے نبی جو ہے قرآن کہتا قتل کر دی، وہاں پھر اللہ کہاں چلا گیا.
کہ اللہ کی بھی شان ہے کسی موقع پر کسی طرح کرتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں دیندار ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی تعجب کی